آج جو روداد میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ میری طرح بہت سی لڑکیوں کی زندگی کی کہانی ہوگی۔ بے شک گاؤں کی زندگی پر پرسکون ہوتی ہے، لیکن اسی سکون میں بھی تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ یہ کسی معلوم کہ جو زندگی اتنی اچھی اور پرامن نظر آتی ہے، در پردہ کس قدر کٹھن ہے۔ ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھ کو 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو پڑھنے کے لیے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا۔ زمان بھائی جب بھی شہر سے آتے، اخبار رسالے لے آتے اور میں نے پڑھتے وقت گزار دی۔ یوں مجھ میں پڑھے لکھوں جیسا شعور پیدا ہو گیا۔ میری منگنی اپنی چچا معظم سے اس وقت ہوئی تھی جب میں پاؤں پاؤں چلتی تھی۔ گاؤں میں لڑکی بالیوں کے لیے شادی بیاہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ جو ہی لڑکی ذرا باشعور ہوتی ہے، اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فکرے گونجنے لگتے ہیں۔ یہ اپنے چچا کی بہو بنے گی اور یہ تو اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کے دلوں میں بچپن سے ہی محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوجتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی یہ بت وقت کے ہاتھوں شکستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ عجیب ہی کھیل کھیلا۔ ہوا یوں کہ معظم کی بہن فرزانہ جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا کہ گھر آنگن ایک تھا، جبکہ کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ والد اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن، دکھ درد مشترکہ تھے۔ میرے بچپن کا منگیتر معظم جس طرح میرے دل کا حکمران تھا، ویسے ہی میری چچا زاد فرزانہ کا منگیتر زمان اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ زمان گرچہ میرا بھائی تھا، مگر میں سچ کہوں گی کہ مجھ کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنی سہیلی فرزانہ سے محبت تھی، جو دل کی گہرائیوں سے زمان کو چاہتی تھی، جبکہ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے نیاز لڑکا تھا۔ بٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم کبھی ہم اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھ کو بیاہ کر کہیں اور نہ جانا تھا، اور نہ ہی فرزانہ کی ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جانے سے بہت ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ہم تو آپس میں محبت کے رشتوں میں گندے ہوئے تھے اور تا قیامت گندے رہنا چاہتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی معظم سے اور فرزانہ کی زمان سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں زمان کے کمرے میں لا بٹھائی گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ صرف ہمارے کمرے تبدیل ہوئے تھے، گھر اور آنگن ایک ہی تھا۔ پھر بھی بابل کے گھر سے سسرال آتے آتے سب کچھ بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ میری اور نواز کی بنی ہوئی تھی، ہم بال بار کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ فرزانہ بھی اپنے دلہا کی دیوانی تھی، مگر زمان بائی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ فرزانہ بھابھی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کو اپنی شریک حیات سے لگاؤ نہیں تھا، محض والدین کے دباؤ میں وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، ورنہ اس کے خیالات گاؤں کی فضا میں محدود نہ رہنا چاہتے تھے۔ شادی بھی وہ کسی شہری لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ دیہات کی فضائیں زمان کے سوچوں کا احاطہ نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شہر میں پڑے تھے اور وہاں کی زندگی نے ان کو متاثر کیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیم یافتہ لڑکے کے معیار پہ پوری اتر سکتی ہے، جبکہ دیہاتی لڑکیاں جو ان پڑھ ہوتی ہیں وہ ان کی ذہنی سطح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور فرزانہ تو دیہاتی لڑکی تھی جس نے اسکول اور شہر کی شکل کبھی نہ دیکھی تھی۔ میرا بھائی اکثر کہا کرتا تھا، بھلا دیہات بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ سینما گھر اور نہ یہاں ٹیلی ویژن، بڑے ہسپتال اور نہ اچھے ڈاکٹر، سوائے ہرے کھیتوں اور درختوں کے کیا چیز ہے جو انسان کو بھلی لگے؟ شہر کی رونقوں کی تو کیا ہی بات ہے، ہر وقت میلے کا سا سما رہتا ہے۔
وہاں کے ریسٹورانوں کا یہاں کے گلی کچوں سے کیا مقابلہ، جہاں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر کے مزہ آتا ہے۔ ہم ان کی اس قسم کی باتیں سن کر یہی سوچتے تھے کہ زمان بھائی ایک نہ ایک دن ضرور گاؤں چھوڑ کر شہر جائیں گے۔ فی الحال ان کا شہر جانا ممکن نہ تھا۔ یہاں مشترکہ فیملی سسٹم کے جو فوائد تھے وہ ہم کو حاصل تھے۔ والد اور چچا جان کی مشترکہ زمین سے مشترکہ پیداوار، جو سارے خاندان کے لیے خوشحالی کا باعث تھی۔ ہماری اسی وجہ سے علاقے میں زیادہ اہمیت تھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا زور بازو تھے۔ آپس کی محبتیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے پہ جان دینا، وہ نعمتیں تھیں جو ہم کو شہر میں جا لینے سے نہیں مل سکتی تھی۔ زمان بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی اچھی ملازمت نہ ملی۔ انہوں نے گاؤں آ کر شادی تو کر لی، لیکن اب یہاں خود کو مجبور خیال کرنے لگے تھے۔ ان کا دل بھی کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں بیوی نہ بھائے تو مرد گھر سے باہر وقت گزارنے لگتے ہیں۔ یہی ہوا، فرزانہ سے بھائی کا دل نہ لگا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ان کو تاش کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ تاش کی بازی لگانے ساتھ والے گاؤں کے نمبردار حیات خان کے اطاق میں چلے جاتے، جہاں ان کے صاحبزادے کے ساتھ 2-4 بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گھٹن کا علاج کر آتے تھے۔ ملک حیات کا گھرانہ ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی، وہ زیادہ دولت مند لوگ تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ ملک صاحب کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھیں۔ زیادہ بڑی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی۔ ملازمتوں کے حصول کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ملک حیات کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے تو بھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کی دھاک بھی تھی۔ کہنا چاہیے کہ علاقے کے معززین میں یہ ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ زمان بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ بات بات پر ان کی برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے بھی تھے کہ برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو شعور زندگی حاصل ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر دولت مند ایسا ہوتا ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ یہ بات مگر بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے زمان بھائی سے اور گلہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی فرزانہ کو کچھ نہیں جانتے تھے، اسے اہمیت دیتے اور نہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے، جیسے فرزانہ ان کی زندگی میں کوئی فالتو شے ہو۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بے وقت نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب میٹرک پاس تھے، وہ ٹیچر بھی رہے تھے اور نیک آدمی تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ابا بھی زمان کو سمجھاتے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ ابا تو فرزانہ کے تایا تھے، اس کو بہو نہیں بیٹی جانتے۔ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تبھی ایک واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی اور فرزانہ بھابھی کے یہاں بھی 2 بچوں کا جنم ہو چکا تھا۔
ملک حیات خان اور اس کے گھر والے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا لڑکا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں کو گئے دوسرا دن تھا کہ گھر سے نگینہ غائب ہو گئی۔ یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ نگینہ کو رشتہ داروں کے گھر جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈا کیا، اس کا پتہ نہ چلا۔ اس نے چھوٹی بہن روبینہ نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہیں کہیں ہے۔ 15 روز سبھی اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن زمان بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ والد کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اہتمام میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ چچا جان، آپ کا بیٹا ملک حیات کی بیٹی کو لے گیا ہے۔ شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہوا ہے۔ مجھ کو قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کریم بخش نے صحیح کہا تھا۔ یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ والد صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک معظم خان کے مقابلے ایک کمزور شخص تھے۔ وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر ملک حیات خان کی بیٹی کا تھا۔ ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کے بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گمسم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں، لیکن چپ رہنے میں بھی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن ملک صاحب کے علم آئی تو اس کو سارے گھر اور پاس پڑوس میں بھی ڈھونڈا۔ سبھی نے بتایا کہ ہمارے گھر نہیں آئی ہے۔ ملک صاحب یہ ساری وضاحت سن کے پریشان تھے۔ مخالفوں پہ شک تھا، ان کے خلاف رپٹ لکھوا دی۔ نگینہ کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، اس کا سراغ نہ ملا۔ زمان مائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پہ کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب زمان پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ وہ تو کھال ادھیڑ کر رکھتے تھے۔ ہم بھی عزت والے تھے، وہ ہماری عورتیں بھی اٹھوا سکتے تھے۔ میرے بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور ملک صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا، جو ان کو بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اور گھر میں آنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد جب والد صاحب کو کوئی راہ سجائی نہ دی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، یوں کہ خود ہی ملک صاحب سے بات چیت کو مناسب خیال کیا۔ ابا جان نے گاؤں کے معزز لوگوں کو ساتھ لیا اور ملک صاحب کے در دولت پہ حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے سزا دو۔ یہ میرا سر کاٹ دو یا مجھ کو سولی پہ لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی آپ کا زیادہ ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا جان نے اپنی پگڑی ملک صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگے۔ ملک صاحب تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ میرے والد کی حالت ذات دیکھ کر ان کو اس بوڑھے، نیک اور شریف شخص کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تو کسی کا سر کاٹ کر میری عزت واپس آ سکتی ہے اور نہ کسی کو جیل ڈلوا کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔
میری عزت گئی ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا ہے تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے، لہٰذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بات کو میں سمجھا نہیں۔ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے، یا جس سے چاہیں بیاہ دیں۔ دیکھو مرید، بے شک جرم تم نے نہیں کیا ہے، لہٰذا تمہارے بیٹے نے کیا ہے، لہٰذا خطاوار تو وہی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا رواج یہی ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ ہی کو ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہیے تو یہی کہ ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیتے، لیکن ہمیں تم پر رحم آتا ہے۔ گاؤں کے یہ سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئی ہیں، ہم کو ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کی سوتن ہم کو برداشت نہیں، لہٰذا زمان کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کرا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم خود زمان سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ اس لیے یہ حل نکالا ہے کہ خون خرابہ نہ ہو اور ہم اپنی عزت کو کورٹ کچہریوں میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازماً لیں گے۔ بس ہم تمہاری بڑی لڑکی کا رشتہ لیں گے جو بیاہی ہوئی ہے، اس کی تم کو طلاق کرانی ہوگی۔ تمہاری چھوٹی لڑکی اتنی کم عمر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں جانتے۔ یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ مرگ حیات میرے ابا جان کا سر ہی اتار لیتا، یا پھر ان کو سولی پہ لٹکا دیتا۔ لیکن افسوس کے فیصلہ حیات خان کے حق میں دے دیا۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے، مگر حیات خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو زمان کو اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دینی ہی ہوگی۔ اب سمجھ گئے ہو نا میری بات اچھی طرح؟ جہاں سروں کی بازی داؤ پہ لگی ہو، وہاں یہ شرط کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا جان کو تو زمان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو ارزاں معلوم ہو رہی تھی۔ معززین گاؤں نے بھی خون خرابے سے بچاؤ کی خاطر حیات خان کی بات کو مان لیا۔ میرے بھائی زمان کی وجہ سے ہم 2 لڑکیاں رواج کی قربان گاہ پر بھیٹ دے دی گئیں۔ فرزانہ کو طلاق ملی اور میرا گھر اجاڑ کر مجھے بھی ملک حیات کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں عزت کے بدلے عزت کی رسم کو پورا کر دیا، بلکہ باندی بنا کر پیش کر دیا۔ فرزانہ کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتے اور پوتی کو ابا جان نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اسی طرح فرزانہ کے بچے ماں کے لیے روتے بلکتے رہ گئے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں بھیج دی گئی۔ میرے 3 بچے بھی میری ماں نے رکھے، تمام عمر میں جن کو ملنے کو ترستی رہی ہوں۔ عمر بھر میں ملک صاحب کی بیوی ضرور رہی، لیکن ان کی بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی تھی۔
اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نکرانی کے جیسا سلوک کیا۔ آج تک میں موزم کو اور وہ مجھ کو نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے اب بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ جس نے جانے کس کارن ان کو مجھ سے اور مجھے ان سے جدا کیا۔ چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی، سو حیات خان کے وفات کے بعد بھی مجھ کو ان کے لڑکوں نے واپس بھی میکے جانے نہ دیا۔ اگر رواج اتنے سخت نہ ہوتے اور ابا بھی بھائی کو شہری لڑکی سے شادی کرنے دیتے تو آج میں اور فرزانہ برباد نہ ہوتے۔ میرے بچے بھی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، لیکن ان رواجوں کی زنجیریں ٹوٹتی ہی نہیں۔ آخر ان رواجوں کی قربان گاہ پر کب تک بیٹیاں بھیڑ چڑھتی رہیں گی؟